Allah Akbar. I felt a greater sense of responsibility to improve society. کیت کی حلف برداری کی تقریب میں اس وقت ایک طرح سے اختلافی صورتحال پیدا ہوئی جب ایک مسلمان کی حیثیت سے کیت قرآن پر حلف اٹھانا چاہتے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. وہ لمحہ کیسا تھا جب آپ قرآن پر حلف اٹھا رہے تھے؟ Well, you know, it was a moment that was pregnant with history. You know, I felt that یہ تاریخ کا ایک بھرپور لمحہ تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگوں کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی ہیں. کانفرنس روم صحافیوں سے بھرا ہوا تھا اور کیمرے دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے. یہ واقعی ایک یادگار لمحہ تھا جو میری 12 سالہ بیٹی کو ابھی تک بہت اچھی طرح یاد ہے. So it was really quite a moment, and it's something that my 12-year-old daughter still remembers very well. قرآن پاک کے جس نسخے پر کانگریس مین کیت ایلسن نے حلف اٹھایا تھا وہ امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن کا تھا. تھامس جیفرسن بھی قرآن کا مطالعہ کرتے تھے. جب آپ نے سابق امریکی صدر تھامس جیفرسن کے قرآن پاک کے نسخے پر حلف اٹھایا تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ Well, it was kind of a thrill, you know. It was a great thrill to do that. It was evidence that in America you could practice your faith as you choose. وہ میرے لیے انتہائی جذباتی لمحہ تھا. یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آپ امریکہ میں اپنی پسند کے عقیدے پر عمل کر سکتے ہیں. اصل میں امریکی آئین سیاسی عہدے کے لیے مذہب کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگاتا. میرے قرآن پر حلف اٹھانے پر اختلاف کرنے والوں کے پاس اس کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے بہت سے افراد کو یہ علم نہیں تھا کہ اس دستاویز میں کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ عقائد اور نظریات اور روایات کا تنوع ہی ہے جس نے امریکہ کو امریکہ بنایا ہے؟ Absolutely, it's what makes America. Because we're all bumping up against each other, you know. We're all having to listen to each other's point of view. We're all having to deal with each other's traditions. You know, we're all یقیناً یہی تنوع امریکہ کی شناخت ہے. ہم سب ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ کو کرسمس، یوم کپر اور رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہونا چاہیے. آپ اپنے محدود دائرے میں الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے. آپ کے ارد گرد ایک وسیع دنیا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے. around, you know, you can't just stay isolated in your own little enclave. The world is going to come in and grab you and you're going to have to learn something about it. ایک پبلک عہدیدار کے طور پر کیت ایلسن ایک بے باک مقرر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اور وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے. آپ نے اس سے پہلے مذہب اور سیاست کے بارے میں کچھ بات بھی کی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں؟ عقیدہ اور سیاست. میرا خیال ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو سیاست کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے، لیکن میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ چند مذہبی تصورات کو لوگوں پر زبردستی مسلط کر دیا جائے جو انہیں پسند نہ ہو. امریکہ میں لاتعداد بہت سے مذہبی گروپس موجود ہیں. لوگ چرچ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں اور سینیگاگ جاتے ہیں، لیکن ہماری حکومت مذہب کے لیے ایک فری زون ہے. مثال کے طور پر آئین کی پہلی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کانگریس ملک میں کسی سرکاری مذہب کے قیام کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گی، اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنا مذہب خود چننے کا اختیار ہونا چاہیے. کیئر اور نیشن آف اسلام سے منسلک تنازع کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ناقدین نے ان دونوں تنظیموں کو آپ سے منسلک کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیئر شہری حقوق کی ایک تنظیم ہے. ان پر کچھ حلقوں کی جانب سے نکتہ چینی ہو رہی ہے کیونکہ اسٹیٹس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ آپ یہ یقینی بنائیں کہ آپ آگ لگنے کا الزام فائر مین کو نہیں دیں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ناانصافی ہوتی ہے اور کوئی اس سے نمٹنے کے لیے سامنے آتا ہے تو آپ ان لوگوں کو الزام نہ دیں جو ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آپ ناانصافی کو الزام دیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ کیئر کے معاملے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک میں انصاف کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. Improve the quality of justice in our country.
कीथ एलिसन डिट्रॉयट मिशिगन में पैदा हुए और वहीं परवान चढ़े। 1987 में वो मिनेसोटा की यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के लिए गए और 1990 में उन्होंने ये डिग्री हासिल की। कीथ एलिसन और इनकी बेगम किम एलिसन गुज़िश्ता 18 साल से मिनियापोलिस में रह रहे हैं और इनके 4 बच्चे हैं। When was that pivotal moment? आपकी ज़िंदगी में वो अहम लम्हा कब आया जब आपको ये एहसास हुआ कि आपको पब्लिक ऑफिस के लिए आगे आना चाहिए? My oldest son, who's now 20 years old, was around 10, and मैं उस वक्त जवान था और मेरा सबसे बड़ा बेटा जो अब 20 साल का है उस वक्त 10 साल का था। मैं उस वक्त एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा था। मैं जिस किसी के साथ नाइंसाफ़ी देखता था उसका मुकदमा लड़ता था और उसे इंसाफ दिलवाता था। लेकिन एक दिन मैं रियासती असम्बली में गया और वहाँ मैंने कुछ अरकान को ऐसे जुमले कहते हुए सुना जो मेरे ख्याल के मुताबिक इम्तियाजी थे और नाइंसाफ़ी पर मबनी थे। मैं जब घर वापस आया तो मैंने अपनी बेगम को बताया कि वो कितनी गैर मुनासिब गुफ्तगू कर रहे थे और ये कि वो अरकान आइन की अहमियत को क्यों नहीं समझ रहे थे। इस पर मेरी बेगम ने कहा, आप या तो शिकवे करना बंद कर दें या फिर इस सिलसिले में कुछ अमल करके दिखाएं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। जैसे जैसे मैं अपने बेटे को बड़ा होता हुआ देख रहा था, मेरे अंदर मुआशरे को सुधारने के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी के एहसास में मज़ीद इजाफा होता गया। मैंने ये चाहा कि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो उसके लिए ज़िंदगी निस्बतन आसान हो और गलत चीज़ों के बारे में सिर्फ शिकवे शिकायत ही न करूं, बल्कि ऐसे इदारे बनाने के लिए कोशिश करूं जो हर एक को इंसाफ फराहम कर सके। but to try to build up institutions that were good and just and fair to everyone. Tolerant and open of people's different worship traditions.